السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سامعین گرامی قدر، یہ واقعہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کی ذہانت کے بارے میں ہے۔ ویسے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے ذہانت کے، علم کے اور مسائل اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کے، ان سے مسائل نکالنے کے ہزاروں واقعات ہیں۔ اسی لیے تو ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں۔ مسائل میں ایک شخص تھے جو اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن بیوی چاہتی تھی کہ کسی صورت اس سے جان چھوٹ جائے۔ وہ اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرتے، اس کی ہر فرمائش پوری کرتے، اس کو ہر چیز دیتے، لیکن بیوی چاہتی تھی کہ یہ مجھے چھوڑ دے تاکہ میں کسی دوسری جگہ اپنی پسند سے نکاح کر لوں۔ یہ شوہر مجھے پسند نہیں ہے۔ ایک دن دونوں میاں بیوی بیٹھے بات چیت کر رہے تھے کہ بیوی کچھ کہہ رہی تھی تو مرد نے بھی کچھ جملہ کہا، تو پھر ان میں انبن ہو گئی۔ تو میں کے بعد جو ہے تو بیوی چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ اب مرد نے بات چیت کی تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا، تو مرد کو بھی غصہ آیا۔ اس نے کہا اگر صبح صادق تک تو مجھ سے نہ بولی تو میں تجھے طلاق دوں گا، تجھے طلاق ہے۔ اب جو ہے تو بیوی کو بہت کوشش کی کہ بات کرے، بول پڑے، لیکن بیوی خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ اب یہ شوہر سمجھ گیا یہ طلاق لینا چاہتی ہے۔ اب پریشان ہو کے علماء کے پاس بھاگا۔ اب علماء نے کہا دیکھو کوئی بھی صورت ہو، کسی بھی طریقے سے صبح صادق ہونے سے پہلے وہ بول جائے تو صحیح ہے، اگر وہ بول نہیں پڑی تو پھر واقعی طلاق ہو جائے گی۔ اب کسی بھی طریقہ سے کوشش کرو کہ وہ کوئی بھی لفظ بول دے تاکہ طلاق سے بچ جائے۔ اس نے بڑی کوشش کی لیکن بیوی ٹس سے مس نہیں ہوئی اور بالکل نہیں بولی، گنگی بن گئی۔ تو میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے محلے میں وہ رہتا تھا، تو پھر جو ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے پاس چلا گیا۔ کہنے لگا حضرت صاحب یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے کہ میں نے بیوی کو کہا ہے کہ صبح صادق تک اگر نہیں بولی ہے تو یہ طلاق ہے، وہ اب بولتی نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ پرواہ نہیں ہے، جا تو آرام کر لے، طلاق نہیں ہوگی، وہ تیری بیوی رہے گی۔ وہ حیران ہو گئے کہ میں نے یہ بات کہی ہے، شرط لگائی ہے کہ اگر صبح صادق تک نہیں بولی تو طلاق ہو جائے گی، اب یہ اگر نہیں بولے گی تو واقعی طلاق ہو جائے گی۔ لیکن امام ابو حنیفہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے تو جا، وہ بولے نہ بولے تو آرام اور سکون سے رہ، پریشان مت ہو جا، تیری طلاق نہیں ہوگی۔ اب وہ آ گیا، پریشان بھی تھا، ادھر ادھر بڑی کوشش کی کہ بیوی بول پڑے، لیکن بیوی نہیں بولی۔ تو پھر اس نے سوچا کہ امام ابو حنیفہ بڑے امام ہیں، بڑے عالم ہیں، بڑے بڑے لوگ ان کے پاس آتے ہیں، امام ابو یوسف اس کا شاگرد ہے، امام محمد اس کا شاگرد ہے، دوسرے بہت سے بڑے علماء اس کا شاگرد ہیں، ضرور اس کے ذہن میں کوئی بات ہوگی۔ اب اس کو تو امام ابو حنیفہ نے بھیجا۔ اس وقت ستاروں کے حساب سے وقت کا حساب لگایا جاتا تھا، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ نے کیا کیا کہ صبح صادق ہونے سے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے جا کر مسجد میں اذان دے دی۔ جب امام ابو حنیفہ نے اذان دے دی، وہ عورت تو انتظار میں تھی، اب یہ اذان ہوتی ہے صبح صادق ہونے کے بعد، تو عورت سمجھ گئی کہ صبح صادق ہو گئی ہے، تو وہ کہنے لگی شرط پوری ہو گئی، مجھے طلاق ہو گئی، اب میں تیری طرف سے آزاد ہوں۔ تو اس شوہر نے کہا کہ نہیں، اب جو ہے تو میں جا کر امام ابو حنیفہ سے پوچھتا ہوں اور وہ ہمارا فیصلہ کریں گے۔ تو جب امام ابو حنیفہ کے پاس آیا تو امام ابو حنیفہ نے کہا ابھی صبح صادق نہیں ہوئی، یہ جو میں نے اذان دی ہے یہ میں نے تہجد کے ارادے سے دی ہے
کہ لوگ اٹھیں اور تہجد پڑھیں۔ کبھی کبھار تہجد کے لیے بھی کہیں کہیں اذان ہوتی تھی، کہیں معمول تھی، کہیں کبھی کبھی ہوتی تھی۔ صبح صادق ابھی نہیں ہوئی تو بیوی بول پڑی ہے اب اس کو طلاق نہیں ہوگی۔ اب بیوی سمجھی تھی صبح صادق ہو گئی ہے اور لیکن صبح صادق نہیں ہوئی تھی، پہلے بول پڑی اور جو ہے تو تیری طلاق نہیں ہوئی۔ وہ جب آ گیا تو بیوی کو کہا تیری طلاق نہیں ہوئی کیونکہ ابھی تک صبح صادق ہوئی ہی نہیں ہے۔ ابو حنیفہ نے تو تہجد کے لیے اذان دی ہے، تو سمجھیے فجر کی اذان ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح اس کو بڑی پریشانی سے اس نے بچایا اور پھر بیوی کو مزید خوش کیا اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے، اور طلاق سے وہ شخص بچ گیا جو طلاق ہو جاتی، وہ شخص پریشان ہو جاتا جو اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا۔ بعد میں آہستہ آہستہ بیوی کی بھی محبت ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی گزارنے لگے۔ تو آپ امام ابو حنیفہ کے ذہانت اور علمیت کا اندازہ لگائیں اور پھر پلان وغیرہ کا بھی اندازہ لگائیں، کیسے ایک نوجوان کا گھر طلاق ہونے اور گھر برباد ہونے سے بچا لیا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد